السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ صدق اللہ العظیم۔ جس کو اللہ رب العزت چاہے کہ اسے دینی اسلام کی ہدایت دے، تو اس دین کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کے حوالے سے، اس کے محاسن کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا سینہ، اس کا دل کھول دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت ایسی کرم نوازی پہ اتر آتا ہے تو انسان کا دل ایسے کھل جاتا ہے کہ دینی اسلام قبول کرتے ہوئے وہ پوری دنیا کی دشمنی مول لینے کو تیار ہوتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بڑی مشکل کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ناظرین، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے، جب اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، تو اس وقت اس انسان کے اوپر جو مصیبت، جو تکلیف، جو آزمائش آتی ہے، اس تکلیف میں اس کو ایک عجیب سرور، ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان جو مدینہ کے بعد ایک دوسری ریاست ہے جسے ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا، جس کے بارے میں مختصر یہ کہوں گا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہجرت ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی، صرف اور صرف اس نظریے کی بقا کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ مملکت معرض وجود میں آئی، اس کے دینی اقدار کی حفاظت کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے ایک محکمہ بنایا، محکمہ اوقاف کے نام سے، جس کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو یا عیسائی یا یہودی یا قادیانی، ان کو اسلام کی طرف دعوت دے، اور جب وہ اسلام کو گلے لگائیں ان کے مسائل کو حل کرے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو گلے لگائیں۔ لیکن افسوس کہ جیسے ہی دن گزرتے گئے ہماری مملکت کچھ ایسے لبرل اور ایسے سیکولر عناصر کی ہاتھ میں چلتی گئی کہ جہاں غیر مسلم اور پھر جو نو مسلم ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے، وہ تو دور کی بات، جو اپنی مملکت کے لوگ تھے، جو مسلمان تھے، ان کے حقوق کو بھی بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یقین جانیے کہ کچھ دنوں پہلے مجھے جب ان باتوں کا علم ہوا، مجھے بذات خود ان باتوں کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کچھ باتیں سنی تو مجھے تعجب ہوا، دکھ ہوا، درد ہوا کہ میری مملکت میں یہ حالت ہے۔ جو مملکت ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کی تھی، جب اس میں یہ حالت ہے تو مجھے اسرائیل سے کیا شکوہ، مجھے امریکہ سے کیا شکوہ، مجھے روس سے کیا شکوہ۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اکثریت ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دینی اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جسے اللہ رب العزت نے ایک مقبول دین قرار دیا۔ قرآن کریم میں جسے یوں بیان کیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو مقبول دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، جو چنا گیا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اسی لیے اس کی مقبولیت زیادہ ہے، اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ تسلیم کر رہے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن المیہ صرف یہاں پہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کو معاشرے میں کتنا مقام دینا ہے، کتنی عزت دینی ہے، شاید ہم ان چیزوں سے ناآشنا ہیں یا لا علم ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہمارے مملکت میں جو دیگر مذاہب کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پھر ان کو کس طرح کے مشاکل، کس طرح کی مصیبتیں اور کس طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں ان کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں،
کون پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ریاست کو کیا کرنا چاہیے جو ایک نظریاتی ریاست ہے، مذہبی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جو دینی علماء کرام ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور معاشرے کے ہر ایک فرد کو کیا اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب عبدالوارث گل صاحب، جو کہ جنہیں بھی اللہ رب العزت نے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، جو پہلے عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، عرصہ 9 سال سے اللہ رب العزت نے ان کو دین اسلام کی ہدایت دی، بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اور پھر اسی احساس کو لے کے، اسی جذبے کو لے کے، اور جن آزمائشوں سے وہ گزرے، ان آزمائشوں کو لے کے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا حقوق کے نام سے، جو نیو مسلم، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے خدمات پیش کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھرپور کوشش ادا کرتا ہے، اپنی استطاعت اور اپنے جو تکلفات ہیں ان کے مطابق ان کے لیے جو خدمات ان سے ہو سکتے ہیں ان کا ادارہ قائم کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے اس بزم میں ہمارے کچھ دیگر ساتھی، ان میں سر فہرست ہیں جناب مولانا خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ مبلغ اسلام ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے ہمارے ایک نو مسلم بھائی محمد علی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری ایک محترمہ بہن جو بھی پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، خنسا عبداللہ صاحبہ۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عبدالوارث صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تو سب سے پہلے جس طرح میں نے تعارف میں کہا کہ مشکلات، مسائل، ان کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن زیادہ تر معاشرے کی ایک فطرت ہے کہ جو بھائی پہلے ایک زندگی گزار رہا ہو پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، تو زیادہ لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ یار ان کی پہلی زندگی کیسے تھی اور اس زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا۔ تو اگر اس کو آپ مختصراً سے، جس کو میں کہوں کہ اگر آپ اپنی یہ سٹوری، اس کو جو آپ نے اسلام قبول کیا، اس کو اگر آپ مختصر سے ذکر کریں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں آج مدعو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی جوانی کے جو ہے وہ عروج پہ تھا، اور میں کم و بیش ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کے بارے میں، شجر، حجر اور دیگر جو مخلوقات ہیں، کم و بیش اس کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر میں کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو وہ میری مقصد حیات تھا، یعنی کہ یہ زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اگر میں نہیں جانتا تھا تو صرف اس چیز کو نہیں جانتا تھا۔ اسی چیز نے جو ہے وہ مجھے میرے مذہبی رہنماؤں تک جانے کا مجھے موقع دیا، اور جب میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے یا بس سونا، جاگنا، اٹھنا، کھانا پینا اور اس کے بعد مر جانا ہے، کیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ مجھے اس پہ جو ہے وہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ ڈائی فار جیزس، یو شوڈ لائف فار جیزس، کہ تم نے جینا بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور مرنا بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا اس کے پیش نظر تم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے اس کو پوری کائنات میں پھیلانا ہے۔ دس از یور رسپانسبلٹی، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ لہٰذا تو میں نے کہا کہ جی یہ زندگی کا مقصد تو بہت بڑا ہے، عظیم ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا عیسائی بننا ہوگا۔ تو میں نے تیسرا سوال تھا کہ اچھا عیسائی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا عیسائی بننے کے لیے آپ کو بائبل کا مطالعہ کرنا ہوگا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ تو آپ کہہ لیں کہ آج اگر یہاں پہ عبدالوارث بیٹھا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز ایک اچھا عیسائی بننے سے ہوتا ہے۔ تو جب میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا اور اس پہ غور و فکر شروع کیا، تو پہلے ہم بھی بائبل کو ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے، جس طرح اکثر و بیشتر پاک و ہند میں اور دیگر جگہوں پہ آج ایک مسلمان قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے، نہ کہ ہدایت کی نیت سے، تو ہمارا حال بھی یہی تھا کہ ہم بھی بس ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے اس کو
غور و فکر کرنا، اس پہ تحقیق اور اس پہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جب میں نے اسے پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ میری عقل کی کھڑکیاں کھول دیں. اس میں جو ہم روزمرہ کے جو معمولات تھے ہمارے، جو ہم دعاؤں میں پڑھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو متعدد سوالات جو ہے وہ ذہن میں ابھرنا شروع ہو گئے. جس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے جب نماز پڑھتے تھے، اپنی دعا کرتے تھے، تو اس کے اختتام پر یہ بات ہم کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، معاذ اللہ. تو یہ وہ ایک جملہ تھا جو یہاں پر اٹک گیا. تو میں نے سوچا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہ کوئی فیملی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ تو بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس سوال نے مجھے مزید غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی. میں نے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف بیٹے ہی نہیں ہیں، مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہی نہیں ہیں، ایکچولی جیزس از دا گاڈ، کہ اصل میں تو وہی خدا ہے. چونکہ انسانی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی تھی تو وہ مسیح کے روپ میں آیا. تو اس سے مزید سوالات، پھر الجھن آپ کی بڑھتی گئی. جی بالکل، اس کی الجھن بڑھتی گئی. دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں مسیحی خدا ہے، اور یہ اصل میں جو خدائے عظیم ہے یہ مشتمل ہے 3 خداؤں پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مسیح علیہ السلام اور روح القدس. تو میرا ابھی پہلا سوال حل نہیں ہوا تھا کہ یہ دوسرا سوال کہ جیزس از دا گاڈ، اور یہ تیسرا سوال کہ جو کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی ہے، تثلیث وی التوحید، توحید وی التثلیث. میں ایسا میتھ نہیں پڑھا تھا کہ جو 3 ایک ہو جائے اور ایک 3 ہو جائے. تو اس کے بعد پھر مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت کا ایک مسئلہ کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا جو سزا ان کو ملی، اور وہ سزا ان کی اولاد میں بھی سرایت کرتی گئی، اس لیے اس کو موروثی گناہ کہا جاتا ہے. اس موروثی گناہ کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب انسانیت جو ہے یہ تمام گناہوں میں لت پت ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے اب کفارے کا کوئی پلان کیا جائے. تو اس کفارے کے پیش نظر مسیح علیہ السلام کو بحیثیت قربانی کا بکرا صلیب پر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا، اور ان کی جو ہے وہ معصوم عن الخطا جو شخصیت تھی ان کو تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ کفارہ دینا پڑا. تو یہ بھی بالکل اس پہ جو ہے وہ مستقل ایک جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے یہ. تو مختصر یہ کہ یہ کبھی مجھے کفارے کا بھی سمجھ نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور سزا ملی مسیح علیہ السلام کو. تو یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو بیسک کانسیپٹ آف دا کرسچینٹی ہیں، جو ان کے عقائد، نظریات اور جو ان کا فلسفہ ہے، کبھی بھی میں اس کو ہضم نہیں کر پایا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی کرسچینٹی ہے تو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. میں نے گھر والوں سے کہا کہ اگر یہ یہاں تو مجھے سمجھا دیں، اور اگر آپ سمجھا نہیں میری الجھن دور کر دیں، یا پھر جو ہے وہ میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. اور میں یہی سمجھتا تھا کہ انسان کو ایک اچھا کریکٹر پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لوگوں سے معاملات درست ہونے چاہیے، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اگر میں مر گیا تو یہ مجھے جلائیں گے، دفنائیں گے، لٹکائیں گے، کیا کریں گے؟ اگر میری شادی ہوگی مجھے سینیگوگ لے کے جایا جائے گا، مجھے چرچ لے جائیں گے، میرے پھیرے دلوائیں گے یا نکاح پڑھائیں گے. تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، بہرحال مجھے کسی نہ کسی مذہب کو، کسی نہ کسی طریقے کو، کسی نہ کسی راستے کو جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. میں چونکہ جس معاشرے میں رہتا تھا وہ مسلم معاشرہ تھا، اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے میری زندگی کے کوئی 18-19 سال بیت چکے تھے، لیکن کبھی کسی نے مجھے اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت نہیں دی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلیں اسلام کو اس کی اصل جو روٹس ہیں، جو اصل اس کی جو ماخذ ہے، وہاں سے پڑھ کے دیکھتے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں. اور قرآن مجید کا جب میں نے مطالعہ کرنا چاہا تو ہمارے بازو میں ہی ایک مسجد تھی. تو اس مسجد میں جب داخل ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے گھر میں کیسے ہوگا، میں تو کرسچن ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو میرے اوپر یہ ایک ایٹم بم تھا جو پہلی بار میرے اوپر گرا کسی مسلمان کی طرف سے. تو نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے دوسرا جو میرے اوپر ایک دوسرا بم داغا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے بیکاز یو آر کرسچن پرسن. تو میں نے بہرحال وہ سارا ایک فلیش بیک چلا، اور میں نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں کہا تھا کہ مسلمانوں سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس نہیں جانا،
ان سے معاملات نہیں کرنے، ان سے کوئی سوالات نہیں کرنے، ان سے اعتراضات نہیں کرنے. تو میں نے کہا کہ عبدالوارث آج تو نے چونکہ وہ والدین کی نافرمانی کی تو آج تو 295C میں پھنسا ہی پھنسا. تو بہرحال بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق، وہاں سے میں نکلا. لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھ کے دیکھوں گا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہی ہوا کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے. انہوں نے مجھے قرآن مجید لا کے دیا. تو میں نے جب قرآن مجید کو پہلی بار پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 18-19 سال کی عمر میں مجھے پہلی بار تعارف ہوا الحمدللہ رب العالمین کا. جب میں نے ترجمہ پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. تو یہ پہلی بار مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہوا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. مالک الملک، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. وہ پھر مزید آگے آیت پڑھتا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مزید عرفان جو ہے وہ عطا فرماتے گئے کہ اللہ جو ہے وہ رب المشارقین و رب المشرقین و رب المغربین. وہ صرف مشرق اور مغرب کا نہیں بلکہ مشارق اور مغارب کا وہ مالک ہے. اور ہمیں جو ہے وہ تعارف جو دیا گیا تھا خدا کا وہ یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو چونکہ ہم خدا مانتے تھے یا تثلیث کا حصہ مانتے تھے، تو ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کے جو ہے وہ برچھا مارا گیا، ان کا خون نکل گیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے، ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا اور بالآخر ان کو سولی کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا. تو ہمیں خدا کا کم و بیش اس طرح جو ہے وہ تعارف پیش کیا جاتا تھا. جی بالکل بالکل، یعنی کہ وہ ایک کمزور انسان کی سی کیفیت ہمیں بتائی جاتی تھی اور ہم کس طرح. تو جب پہلی بار میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس خدا کی تلاش میں تھا وہ اسی صفات کا حامل ہو سکتا ہے. وہ قل هو اللہ احد ایک چیلنج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اورال اسلام کو پڑھا تو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کون؟ یہ پروگرام ابھی لائیو چل رہا ہے تو میں نے یہ جو برادر کرسچن سے مسلمان ہوئے ہیں ان سے کچھ کویشچن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ سے کوئی کویشچن ہے جی کریں جی. وعلیکم السلام. جی میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بلال بھائی لاہور سے. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب جب کرسچن مذہب کو ادھر سے کنورٹ ہوئے ہیں، مسلم ہوئے ہیں جی آپ نے جی میں ابھی بات جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بائبل میں عصمت انبیاء کے متعلق کیا چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بائبل میں انبیاء کی عصمت کے بارے میں آپ نے کیا چیز پڑھی؟ عصمت پہ مثبت انہوں نے جو ہے وہ کم ہی لکھا ہے. اچھا، زیادہ تر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تو توہین ہی جو ہے وہ. انبیاء کی عصمت کے متعلق اس میں بائبل میں انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ یہ ان کی نیگیٹیوٹی جاننا چاہ رہے ہیں یا پوزیٹیوٹی کے حوالے سے؟ یعنی ان کی عصمت کے بارے میں ہے یا نہیں ہے لیکن مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ، یعنی کہ مسیح علیہ السلام کے علاوہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ گناہ گار اور خطا کار تصور کرتے ہیں. جی بھائی آپ نے سن لیا؟ چلے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی واحد ان کے نزدیک جو ہے وہ مسیح علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوا، وگرنہ ایک نبی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک نبی کے حوالے سے انہوں نے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ان کی غلطی کوتاہیاں اس میں جو ہے وہ مینشن کی ہیں کہ فلاں نبی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں نبی سے یہ غلطی ہوئی. بعض انبیاء علیہ السلام کو تو انہوں نے جو ہے وہ زنا کی حد تک، ہاں بعض انبیاء علیہ السلام کو تو انہوں نے زنا کی حد تک جو ہے وہ اس میں زنا کی جو ہے وہ اپنا غلطیوں میں بھی جو ہے وہ مبتلا کر دیا. چلیں بہت شکریہ. جی آپ اپنی بات. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اوورال اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد
یہ یقین ہو گیا کہ اسلام جو فلسفہ توحید دیتا ہے پوری کائنات میں اس جیسا اور کوئی تصور نہیں دیتا، اور جو ایک لازوال کتاب قرآن مجید ہے اور ایک لاجواب اور بے مثال جو آخرت کا ایک تصور اسلام دیتا ہے، یہ تصورات اور یہ عقائد نظریات یہ فلسفہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں تقریباً کوئی 3 سال زیر مطالعہ رہا کمپیریٹیو کے حوالے سے، یعنی اور اس 3 کے بعد سال آپ نے خود تحقیق کی؟ جی الحمدللہ خود تحقیق کی، دیگر علماء کرام سے بھی مشاورت کرتا رہا، کچھ چیزیں پوچھتا رہا. ڈاکٹر اسرار رحم اللہ سے مجھے بہت زیادہ رہنمائی ملی، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی، ان سے 1 to 1 ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. تو یہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے زمانہ عیسائیت میں مجھے ڈسکور کر لیا تھا کہ یو آر مسلم پرسن. اچھا، تو خاور رشید صاحب ہمارے ساتھ کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ خاور رشید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے شرکت کی. خاور صاحب یہ بتائیں کہ اقلیت ہونے کے باوجود عیسائی مشنری وہ بڑی سرگرم ہے، لیکن ہم مملکت خداداد میں اکثریت بھی ہیں، اور پھر بھی ہماری ریاست، ہماری مذہبی جماعتیں اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں. تو اس کی آپ بنیادی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلے تو میں والوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. اور جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی منت قبول کرے. اب آتے ہیں سوال کی طرف. تو ہمارے جو معاشرے میں جی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کثرت ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ غیر مسلموں کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے سرپرستی ہے. جی ایک بنیادی وجہ جو ہے میرے خیال میں شاید وہ جو اہمیت ہے دعوت و تبلیغ کی، جو کہ اسلام کا اصل مقصد تھا، جو کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلانا ہے، ہر انسان تک جو اس کا پیغام پہنچانا ہے، جس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب ملا تھا. میرے خیال میں شاید اس کی اہمیت سے غفلت ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، زیادہ واسطہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا کہ غیر مسلم اسٹیٹ کے اندر جو ہے زیادہ واسطہ ہوتا ہے. تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ اتنا جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، یا اتنا جو ہے ان کو تبلیغ نہیں کی جا رہی. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس حوالے سے اہل علم کے اندر بھی جو ہے وہ علمی اعتبار سے ذوق جو ہے وہ بہت کم ہے. تو جس کی وجہ سے نہ تو وہ خود اس طرف آتے ہیں اور نہ ہی عوام کو جو ہے وہ اس طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر علم ان کو ہوگا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، تو پھر وہ خود بھی ان کو ذوق ہوگا اور عوام کو بھی اس طرف لگائیں گے. اور ایک چیز اور بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. غیر مسلموں کو جب ہم دعوت دیں گے، ان کے سامنے ہم اسلام کا پیغام رکھیں گے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کریں گے، جس کی وجہ سے وہ مبلغ کو جو ہے وہ غصہ بھی آ سکتا ہے. بڑی عجیب صورتحال جو ہے وہ غصہ اوقات ہو جاتی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ اتنا نہیں آتے کہ کیا ہم ان کو کیا جواب دیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر آپ اس فیلڈ میں کافی متحرک ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ریاستی سطح پر یا مذہبی جو جماعتیں ہیں یا علماء کرام کی جو جماعت ہے ان کی سطح پر اس فیلڈ میں کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ریاستی سطح پر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی جو ہے وہ سرپرستی کریں، مبلغ و داعی جو ہے وہ تیار کریں
ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر تیار کریں اور ان کی سرپرستی کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے دعوت کا کام جو ہے وہ کر سکیں. اور جو ریاستی اعتبار سے ایک اور کام جو ہے وہ کرنے والا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں وہاں پر ایک مصرف جو ہے وہ والمؤلفۃ قلوبہم بھی ہے کہ ایسے غیر مسلم جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کی دلجوئی کی جائے مال کے ذریعے, یا جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کی جائے. تو یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ محض اور یہ مصرف جو ہے زکوٰۃ میں سے یعنی حکومتی لیول پر جو ہے یہ خرچ کر دی گئی ہے. یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے یہاں پر. تو حکومتی سطح پر جو ہے یہ بھی ایک کام کرنے والا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے یہ ایسے اداروں کو سپورٹ کریں, قرآن مجید جی ایسے اداروں کو سپورٹ کرے اور جو حکومتی لیول پر زکوٰۃ فنڈ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے اس مصرف کو جاری کیا جائے. اور یہ جو سرکاری طور پر اس کو بند کیا گیا ہے یہ اصول یہ قانون جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ریاستی سطح پر کرنے والا کام. باقی جماعتی سطح پر جو کرنے والا کام ہے وہ تو ظاہر ہے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے جماعتی سطح پر مدارس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر تبدیلی لائیں اور جو مطالعہ مذاہب اور تقابل بیان کے حوالے سے جو مضامین ہیں جس طرح مدارس کے اندر گرامر پڑھائی جاتی ہے یا عربی زبان پڑھائی جاتی ہے شروع سے ہی اسی طرح کے مضامین ہیں وہ طالب علموں کو پڑھائیں اور باقاعدہ طلباء کا جو ہے وہ ذہن بنایا جائے تاکہ وہ معاشرے کے اندر جب نکلے تو وہ غیر مسلم کو علی وجہ البصیرت جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ پیش کرے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ نے شرکت کی, نوازش. اچھا تو عبدالوارث صاحب 3 سال محنت کے بعد پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا اور کیسے کیا اس کا مختصر ذکر کریں پھر آگے ہم جی بالکل بڑھتے ہیں. بلکہ میں چاہوں گا کہ جو پہلے ہمیں ایک سوال کیا گیا تھا وہ شاید مزید کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن شاید اس سوال کا لب لباب یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے کیا ہے. ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام جو اپنا انبیاء علیہ السلام ہے وہ تمام ان سے گناہ ہوا, ان سے لغزشیں سرزد ہوئیں آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک. بلکہ بیچ میں انہوں نے ایک کا یعنی کہ ان کی ایسی کتب بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں انہوں نے مینشن کیا صرف مسیح علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کے انہوں نے چند ایک جو ہے وہ نقائص بیان کیے. اچھا تو ہمارے جو نبی ہیں آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی کچھ ان کے بارے میں چونکہ وہ نبی علیہ السلام کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے وہ تو ان کے بارے میں تو وہ جتنا زیادہ جو ہے وہ اصل اس میں تو بغض نکالیں. اصل تورات انجیل میں تو ان کی بشارت موجود جی بشارات تو موجود ہیں, نئے عہد نامے بھی ہیں, پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہیں. استثناء 18 باب اس کی آپ 18 آیت اٹھا کے دیکھیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہ کہے گا جو ہم اس کے منہ میں ڈالیں گے. وہ سورہ نجم کی آیت نمبر غالباً 4 یا 6 کو آپ اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ کہتے مگر وہ جو ہم ان کی طرف وہی کریں. تو آپ ان سے پوچھیں ان کا عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہم تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے جیسے ہی ایک نبی پیدا کریں گے. تو مسیح علیہ السلام کو تو یہ نبی مانتے نہیں ہیں, یہ تو مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں, نبی تو یہ مانتے نہیں ہیں. تو دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ شروع سے لے کے اخیر تک زندگی دیکھیں کہ وہ ماں باپ کے ملاپ سے ایک طبعی طور سے وہ پیدا ہوتے ہیں, وہ متعدد شادیاں کرتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں اور پھر آخر کار وہ طبعی موت مر جاتے ہیں. اگر ان کی دینی خدمات آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, ان کے اوپر جو ہے وہ تورات نازل کی, اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا, اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہ ایک جو ہے وہ تو یہ ساری چیزیں آپ اگر مسیح علیہ السلام کے ساتھ میچ کریں تو اس میں سے ایک چیز نہ مسیح علیہ السلام
ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے. نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام طبعی موت مرے بلکہ وہ زندہ آسمانوں پہ چلے گئے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ نہ جہاد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بلکہ ایک بار تلوار ایک شاگرد نے نکالی غالباً شمعون نے, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ صلح کروانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا موقع ملا. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھی چیز نہیں ملتی. تو وہ حضرت موسیٰ اور نبی اسلام کی وہ ملتی جلتی. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ دیکھیں تو بالکل جہاد کیا, ہجرت کی, اس کے بعد کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی, دونوں ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے, دونوں طبعی موت مرے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکہ اس پہ تو ایک مستقل پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ایک نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں. آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ 3 سال زیر مطالعہ رہا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یعنی کہ اس کائنات میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے پہنچا دے. واحد ایک مذہب اسلام ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہاں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جو ہے وہ نار جہنم سے اور بچائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کا داخلہ فرما دیں گے. تو لیکن اس فیصلہ کرنے میں بھی میں کافی تردد کا شکار رہا کیونکہ میں نے جو اسلام پڑھا تھا وہ مجھے میرے معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا. میرا معاشرہ جو ہے وہ 90 ڈگری 190 ڈگری پہ جو تھا اور جو ہے وہ قرآن و سنت جو تھی یہ ایک مختلف اینگل پہ تھا. تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اگر میں بھی اسی معاشرے تو میں تو اس قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ ہر شخص کو اللہ کے ہاں فردن فردن پیش ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ سینے سے لگایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پہ زندگی عطا فرمائے اور اسی پہ جو ہے موت عطا فرمائے. آمین, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اچھا, جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ انسان پھر اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنا خاندان, گھر بار چھوڑنے کا موقع بھی ملتا ہے, بلکہ نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا ہے, دنیا میں انسانی ضروریات ہوتی ہے, انسان کو دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے, اور پھر جب وہ سارے روٹھ جائیں تو انسان اکیلا پن اور ایک آزمائش کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر انسان کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ عبداللہ بھائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ جو ہے وہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آزمائے نہ جائیں گے. تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ آزماتے ہیں. یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا یعنی جی جی. تو یہ الحمدللہ اللہ آزماتے ہیں, اور میرے اوپر ویسی آزمائش تو نہیں ہے جیسے ہم سنتے ہیں نیو مسلموں کے حوالے سے, لیکن بہرحال اوورال بہن بھائی میرے رشتہ داروں نے جو ہے وہ میرا بائیکاٹ کر دیا. والدین نے مجھے کہا کہ اس گھر کی دہلیز آج کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے بند ہے, آئندہ کے بعد اس گھر میں داخل نہیں ہونا. والدہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی, والد صاحب نے بالکل جو ہے وہ میری طرف دیکھنا بند کر دیا تھا, رشتہ داروں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے, اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا. مجھے یقین تھا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور ان کا دل نرم کر دیں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط بھیجا کہ مجھے نصیحت فرما دیں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت فرمائی. وہ یہ نصیحت تھی کہ اگر خالق اور مخلوق میں آپ کو کبھی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو خالق کو راضی کیجئے گا, مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہونے دیجئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جس کے لیے آپ نے مخلوق کو ناراض کیا ہے اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے پہلے سے زیادہ محبت پیدا فرما دیں. اور اگر آپ نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو ممکن ہے کہ اللہ مخلوق کے دل میں آپ کے لیے زیادہ نفرت پیدا فرما دیں. تو میں نے اس اصول کے تحت اپنے رب کو راضی کیا. والدین وقتی طور پر تو ناراض ہوئے, لیکن آج یہ عالم ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اپنے سارے بچوں میں سے, اور یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں تھا, یہ بعد میں ہوا.
میرے والد صاحب تمام بچوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. میری ساری بہنیں تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, اور میرے سارے بھائی اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ہاں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیش نظر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان کے ساتھ معاملات, کردار, ان کی ضروریات میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ایک اچھے انسان کا, تو یہ ساری اسلام کی برکت سے ہے الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے ایک اسلام کے بعد ایک ادارہ بنایا جس کا پورا نام تو مجھے نہیں آتا, حقوق الناس. تو یہ ادارہ آپ نے کیوں بنایا؟ ظاہر بات ہے آپ نے کچھ محسوس کیا, معاشرے کو دیکھا, ان مسائل کو دیکھا, تو آپ کے اندر ایک تڑپ, ایک جذبہ, ایک احساس پیدا ہوا. تو وہ کیا چیز آپ نے دیکھی کہ اس نے آپ کو اس ادارہ قائم کرنے پہ مجبور کیا؟ جی عبداللہ بھائی, میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے خیال میں یہ تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا اور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں میں جا کے قرآن و حدیث کا علم حاصل کروں گا اور الحمدللہ اسلام کے تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی بسر کروں گا. لیکن یہ میرا جو ہے وہ حسن ظن تھا. جب اسلام قبول کیا, جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں باہر ہوتا تھا, میں پاکستان آیا اور پاکستان آنے کے بعد میں نے کچھ جگہوں پہ اپنا جا کے تو یہ جاننا چاہا کہ یہاں پہ ایک نیو مسلم کے لیے آپ نے کوئی کورس ڈیزائن کیا ہو یا اس کے کوئی ٹائم ٹیبلز. تو جہاں جاتا تھا آپ کو حیرانگی ہوگی, وہ کہتے تھے کہ 7 سال کا درس نظامی کر لیں. میرے گھر کی رسپانسبلٹی تھی میرے اوپر, 75% رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ تھی میرے گھر کی. بوڑھے ماں باپ تھے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اب جو ہے وہ درس نظامی میں چلا جاؤں اور فل ٹائم ادھر میں سپینڈ کروں اور باقی میرے گھر کا نان نفقہ جو ہے وہ, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر والے یہ سمجھے کہ اچھا اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, والدین کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ نہ صرف یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بلکہ معاشرتی اور سماجی حوالے سے بھی ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر, سرکاری سطح پہ ایسے ہی ہے, غیر سرکاری سطح پہ اور نیم سرکاری سطح پہ ہمارے پاس جانوروں کی دیکھ بھال کے جو ہے وہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو نو مسلم کی ایجوکیشن, ان کے مسائل, ان کے معاملات, ان کی کردار سازی کے حوالے سے, یعنی کہ تعلیم و تربیت, معاشرتی سماجی حوالے سے کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو. میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں ان سے جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھنے کے لیے جاتا تھا. پھر جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے پاس جو ہے وہ میں گیا, انہوں نے مجھے ویلکم کہا, خوش آمدید کہا اسلام میں. اور ان کے پاس اصل میں ایک مسئلہ لے کے گیا تھا جو ایک نیو مسلم کو, اس پہ بھی بلکہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک نیا جب کوئی ساتھی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب وہ مکتبہ فکر کون سا اختیار کرے گا. کیا وہ سنی بنے گا, اہل حدیث بنے گا, بریلوی بنے گا, شیعہ بنے گا, حنبلی, مالکی, شافعی, کیا بنے گا وہ؟ تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ میں کچھ مساجد میں جب جاتا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے تو آپ یہ پرلے محلے میں چلے جایا کریں. پرلے محلے والے کہتے تھے کہ اگر اس طرح نماز پڑھنی ہے تو ادھر نہیں آیا کریں آپ. ایون کہ مجھے کچھ مساجد سے نکال دیا گیا, مجھے دھکے دے کے باہر نکالا گیا کہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے 2 راستے بتائے تھے, اسلام اور عیسائیت کا. آپ نے کہا تھا کہ بیٹا اسلام کا راستہ حق ہے, اس پہ چلو گے آخرت میں دنیا میں اللہ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو میں نے ایک راستہ اختیار کر لیا. لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا. میں کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کیا قبول کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے میرے اس سوچ اور میری عمر کے پیش نظر مجھے جو نصیحت کی وہ الحمدللہ یہ تھی کہ بیٹا آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اس کے لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے. اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے ہاں جو ہے وہ پڑھنے کی آفر بھی کی کہ آپ یہاں پہ کچھ عرصہ پڑھیں. میں کچھ عرصہ پڑھا وہاں پہ, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ پھر فیصلہ کیا, یہ عہد کیا کہ اگر ایسا کوئی ادارہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس بارش کا پہلا قطرہ بنا دیں. اور پھر پاکستان کی جو ہے وہ 67 سالہ تاریخ میں پہلی نیو مسلم کانفرنس ہم نے, جس میں نہ پانی تھا, نہ چائے تھی, نہ کھانا تھا, نہ بوتل تھی, اور بالکل مسجد کے فرش کے اوپر ہم نے یہ کانفرنس کی جس میں بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے. ان سے میں نے گزارش کی کہ جناب
اگر تو اس نیو مسلم کے حوالے سے کوئی حقوق نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی جو ہے وہ زندگی بسر کریں. اگر ہے تو کم سے کم اس کے حوالے سے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. محترمہ خنسا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے شرکت کی بہن محترمہ. آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور اس سے پہلی تاریخ دیکھیں تو اسلام سے قبل بھی عظیم لوگوں کے اوپر ہمیشہ سے آزمائشیں آتی رہی ہے. موسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, اس طرح پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ان کے بعد اسلام کی آمد کے بعد سیدہ سمیہ, اور ان کے بعد جو آپ کی ہی ہم نام سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ کی یہ آزمائشوں بری زندگی, اس کے حوالے سے ہم نے یوٹیوب کے اوپر آپ کی ایک ڈاکومنٹری تو دیکھی ہے, لیکن آپ یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو سب سے زیادہ مشکلات اپنے سابقہ خاندان کی طرف سے مشکلات تھی, یا پھر مسلم معاشرے کی طرف سے تھی, یا کسی حکومتی ادارے کی طرف سے آپ نے زیادہ مشکلات کو فیس کیا؟ جب میں نے اسلام قبول کر لیا سب سے پہلے میری جو آزمائش تھی نا, وہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا, آپ نے سنا بھی ہوگا, مجھے مدرسے میں ہوئی تھی. جی. مدرسے میں مجھے جب میں نے اسلام قبول کر لیا, مجھے مدرسے میں بہت زیادہ نا, کیونکہ میں ایک دم اسلام قبول کر کے اور اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. تو میں مدرسے میں گئی, وہاں کی جو باجی تھی ان کے کچھ اپنے مسائل تھے, میں ان کو بھی غلط نہیں کہتی کہ وہ اپنی سیفٹی کرنا چاہتی تھی یا جو بھی تھا, لیکن وہ میرا فرسٹ ٹائم کہیں اور جا کے میں مطلب رہ رہی تھی, اپنا گھر چھوڑ چکی تھی, اپنے بچے چھوڑ چکی تھی اور سب کچھ چھوڑ کے پھر میں جب گئی, جب ان کا وہ ماحول تھا نا, وہ نہیں مجھے کبھی بھی بھولتا. مطلب جو بھی تھا ان کا وے مجھے مطلب سمجھا نہیں سکی, یا وہ اپنی بچت چاہتی تھی یا جو بھی وہ چاہتی تھی. تو ان کا وہ جو میرے ساتھ رویہ تھا نا وہ بہت غلط تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے رات کے وقت پھر وہاں اس نے کہا کہ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جو, میری بچیوں سے بات نہیں کرنی آپ نے, تو ابھی آپ جن کے تھرو آپ آئی ہیں ان کو بلائے اور ان کو کہ ابھی آپ کو لے کے جائے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی چھوٹی جو باجی تھی ان سے بات کی ہوئی تھی, تو بڑی سے ابھی شاید بات نہیں ہوئی یا کوئی مسئلہ تھا, تو اس نے تو مجھے ایسے بٹھا دیا. پھر مجھے تب ایک دم میں ہل گئی, لیکن میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں, کیونکہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ جب اسلام کی راہ میں انسان نکلتا تو بہت زیادہ سختیاں آتی ہیں. تو بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مدد کی, تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی آزمائش ٹال گئی. ایسے ٹائم آزمائش تو آپ کو پتا, پھر اسلام کی راہ میں تو بہت زیادہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی ہے ایسے ہی ہے. تو اچھا, آپ نے فیملی کی طرف سے بھی آپ کو کچھ مسائل, آپ کا مسائل کا سامنا کیا آپ نے؟ جی, میری فیملی کی طرف سے میں ایک دفعہ وہ آگے تھے مجھے لے کے, بس کافی مار پیٹ وغیرہ بھی کی اور لے گئے کہ نہیں تم نے واپس نہیں جانا. لیکن جب میں وہاں گئی تو پھر میرے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا. تو وہ جو نا اس وجہ سے پھر میں جیسے تیسے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں واپس آ گئی تھی. کیونکہ جب گھر میں گئی وہی تصویریں وہی, اور جو میں نے تعلیم لی تھی اور بالکل اپوزٹ تھا, میرا وہاں 1 منٹ کا گزارا بہت مشکل تھا. اس وجہ سے پھر وہاں سے میں الحمدللہ اللہ نے مدد کی, اور میں وہاں سے بھی اللہ نے, وہ بھی ایک آزمائش تھی, اور وہاں سے بھی پھر اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں آگے واپس. اچھا, اس کے بعد آپ گئی ہوں گی حکومتی جو سرکاری ادارے ہیں وہاں اپنے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے یا اپنے جو آئی ڈی کارڈ ہیں اس کے حوالے سے, تو وہاں پہ آپ نے کس طرح دیکھا؟ جی, وہ پہلے تھے ڈاکٹر سمی صاحب تھے, انہوں نے میری کی تھی ہیلپ, لیکن مجھے 2013 میں نا یہ حقوق الناس فاؤنڈیشن جو لاہور میں ہے, عبد الوارث بھائی یہاں بیٹھے بھی ہیں, تو الحمدللہ میرے بھائی نے بہت مدد کیا ہر معاملے میں. ابھی حال ہی میں 3 اگست کو میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ جو ڈاکومنٹری جو سارا میرا کام ہے وہ حقوق الناس بھائی عبد الوارث نے سب کچھ کروایا. اور جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, بلیو کریں کہ وہ اس طرح تھا کہ میں موت کے منہ سے ہو کے آئی ہوں, لیکن الحمدللہ میرے اللہ نے میری ہم سب کی بہت مدد کی ہے, کیونکہ وہاں کرسچن اور مسلمانوں کا مسئلہ تھا, اور میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی, لیکن مجھے اس پہ کال آئی تھی کہ آپ ادھر نہ آنا,
خون خرابہ ہو جائے گا. میرا بھائی میرا خون کا پیاسا وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کو میں نے گن سے شوٹ کرنا ہے. مجھے اتنے فون آئے کہ تم اللہ کے واسطے یہاں آنا, بڑا ماحول خراب ہو جائے گا, تمہارے بیٹے کو کوئی کندھا دینے والا نہیں دے گا. لیکن میرے اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی الحمدللہ. میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی, انشاءاللہ وہ مجھے مارے گا تو وہ اپنے بچے یتیم کرے گا, اور مجھے انشاءاللہ شہادت کا رتبہ ہی ملے گا, کیونکہ میں تو الحمدللہ حق پہ تھی اور میں نے گئی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. اس میں ہم سب کا کمال نہیں, میرے اس رب کی ذات کا کمال ہے کہ جس نے میری مدد کی اور میں نے الحمدللہ اپنے بیٹے کا چہرہ. اچھا ابھی آپ کو کیا مسائل, اگر مسائل آتے ہیں تو آپ کو یہی ادارہ سپورٹ کرتا ہے؟ جی کوئی بھی مجھے مسئلہ ہو, جیسے میں ادھر ابھی حال ہی میں شفٹ ہوئی ہوں تو یہاں میرے جس گھر میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے بھائی کو کال کی اور میرے ہر معاملے میں میرے بھائی نے بہت میری مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے اور کسی چیز کی کمی نہ دے. میں اس ادارے کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, ان سب ساتھیوں کے لیے جو میری مدد کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو. پھر انہوں نے مجھے موٹر لگوا کے دی ہے اور میرے پانی کا انتظام الحمدللہ. اچھا تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں مثلاً جو حکومتی ادارے ہیں یا معاشرے کا جو رویہ ہے, اس میں کیا تبدیلی آپ چاہتی ہیں کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے حکومتی اداروں میں یا جو معاشرے کے رویے میں؟ دیکھیں جب ہم تو اپنے گھروں سے جب نکل آتے ہیں دین کی رستے میں نکل آتے ہیں, لیکن لوگوں کے چند لوگ ہیں جو ہمیں اس معاملے میں بہت مطلب سمجھتے ہیں, یعنی کہ ہم ان سے تعریف کے کوئی حقدار بنے نہیں. ہمیں پتہ ہم رب کی ذات کے لیے نکلے, اجر تو اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ. لیکن حکومت سے یہ ہے کہ جیسے میرے کاغذات کا مسئلہ تھا, میں بہت ذلیل و خوار ہوئی, کوئی بات نہیں تھا سنتا. پھر دوبارہ میں بھائی عبدالوارث کے پاس گئی, پھر یہ میرے ساتھ گئے اور میں برے والا سے ٹریول کر کے جاتی ہوں. میرا 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے الحمدللہ. آگے بھائی مجھے لیتے ہیں اور میرے سارے کام مجھے اپنی گاڑی حقوق الناس والوں کیا, اس پہ مجھے ساری جگہ پہ لے جا کے میرے سارے کام کروائے ہیں. میرا نام چینج کروانا تھا میٹرک کی سند پہ, جو میرا ویسے سرٹیفکیٹ تھا اس پہ, جتنے بھی میں اس میں بھائی نے مدد کی. اور حکومت سے یہی میری درخواست ہے, اگر مطلب لائیو پروگرام ہے وہ سن بھی رہے ہوں تو کہ جب ہم جیسے لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں, یا میرے جتنے نیو مسلم بہن بھی, اللہ تعالیٰ اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح رستے پہ آ جائے, دین پہ آ جائیں, حق پہ آ جائیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا خاص خیال رکھے, ان کی ضروریات کو پورا کرے, کیونکہ گھر بار تو اپنا سارا چھوڑ آتے ہیں, ان کا کون آسرا ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں. تو آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا ہوا کہ ہمارے اور بھائی ہیں, ان کا میں نام لینا چاہوں گی, تو ان کے بھائی نے ان کی بازو توڑ دی. تو مطلب اتنی مشکلات انہوں نے فیس کیا, اور پھر اینڈ پہ آ کے حقوق الناس والوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ادروائز ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہونی چاہیے حقوق الناس جیسے ہماری مدد کاری, ہم سب نیو مسلم بہن بھائیوں کی ایسی تنظیم کو اور زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم جیسے بہن بھائیوں کی مدد کرے, اور تاکہ ہم اور دین کے رستے میں آگے نکلے. ہمارے رستے جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے. مشکلات پریشانیاں تو آتی ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن سپورٹ کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا, انہوں نے جو مسائل کا تذکرہ کیا ہے, سچی بات ہے کہ یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو جو ہے وہ آگ تیل ڈال کے جلا دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ سچی بات ہے کہ یہ تو بڑے لائٹ ویٹ مسائل ہیں, کیونکہ آج تک میں نے زیادہ تر, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اداروں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر جو ان کا سابقہ خاندان ہوتا ہے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہوتے تو ہر طرف سے مشکلات ہیں, لیکن جو زیادہ مشکل ان کو سامنے آتی ہے, مثلا جو ہمارے بھائی مسلمان ہوتے ہیں نئے, تو زیادہ مسئلہ ان کو کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں عبداللہ بھائی, عیسائیوں سے یعنی کہ کس بات کا گلہ, ہم نے ان کا مذہب چھوڑ دیا, ہم اس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں پہ ہماری پرورش ہوتی ہے, وہاں پہ ہماری تعلیم و تربیت ہوتی ہے, اور ایک جب ان کا جو ایک فروٹ ٹائم ہوتا ہے, جب ہم اس تیار کردہ درخت سے ان کو پھل ملنا ہوتا ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے اور اسلام قبول کر لیں. ہم نے ظاہر ہے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو ہے وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں, لیکن اس وقت ان کا یہ ایک فطرتی معاملہ ہے کہ ان کو غصہ آئے گا, وہ ہمارے جانی دشمن بنیں گے, وہ ہمارے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے. ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں, ان کو تو فیس کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں. ہمارے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے جو ہے وہ میں ریورٹ ہوں گا تو یہ میری جان کے دشمن بن جاتے ہیں, لہٰذا ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتے ہیں.
لیکن آگے کا جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں, وہ یہ ہوتی ہیں کہ یار الحمدللہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نہ صرف مسلم معاشرہ مجھے جو ہے وہ گلے سے لگائے گا, بلکہ حکومتی ادارے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئیں گے. لیکن اگر میں صرف آپ کو اپنا صرف بتاؤں, وہ یہ کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو پہلی بار جب میں سند بنانے کے لیے گیا تو انہوں نے میری نیشنلٹی کی جگہ جو ہے وہ میرے والد صاحب کا نام لکھ دیا, اور والد صاحب کی جگہ جو ہے وہ ایک نیشنلٹی لکھ دی. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ نے جو ہے وہ غلطی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سند بنوانی ہے, یعنی کہ تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ کی یہ سند کینسل کر دیں گے. تو میں نے کہا جناب سند کینسل کر دیں, میں نے اس سند کے لیے تو اسلام قبول نہیں کیا, میں نے جس کے لیے اسلام قبول کیا تھا وہ تو مجھے مل گیا, وہ تو میرے دل میں ہے, الحمدللہ میں اس کی بندگی میں آ چکا ہوں. لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ دوبارہ جب ہم سند بنوانے کے لیے وہاں پہ گئے, پاکستان کے جو محکمہ اوقاف لاہور بادشاہی مسجد میں ہے, تو انہوں نے جو ہمیں چیزیں بتائیں گی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک عام جو ایک سادہ مزاج آدمی یہ ساری کس طرح ڈاکومنٹیشن پوری کرے گا. وہ یہ کہ آپ کے پاس چرچ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, یعنی جب آپ ادھر جاتے جی آپ نے جب وہاں جانا ہے, آپ نے سند لینی ہے, تو سب سے پہلے تو ان کا یہ ہے کہ آپ صبح جائیں گے, اگر آپ غلطی سے صبح 8 بجے چلے گئے ہیں یا 9 بجے چلے گئے ہیں تو آپ کو ظہر کے وقت تک تو انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ بادشاہی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ظہر کے وقت نماز پڑھائیں گے اور نماز کے بعد آپ کو کلمہ پڑھائیں گے. آپ ہزار کہیں کہ جناب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں, یا میرے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ مجھے کلمہ پڑھا چکے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ جناب جب تک یہ محکمہ اوقاف کے امام صاحب آپ کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ایک بات. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. دوسرا چرچ کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ, جی چرچ کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ آپ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے ایک جو ہے وہ لے کے آئیں گے ایفیڈیوٹ. دوسرا آپ یہ کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ 4 تصویریں ہونی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے. چوتھا یہ کہ ان دونوں گواہوں کی جو شناختی کارڈ کی کاپیز ہیں وہ اوتھ کمشنر سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کے آپ کو, اور اس میں بھی محکمہ اوقاف نے پچھلے دنوں ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف 2 دن مختص کیے ہوئے ہیں, صرف 2 دن مختص کیے ہیں کہ ان 2 دنوں میں جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, جبکہ یہ حکومتی ادارے ہفتے میں 2 دن, جی ہفتے میں 2 دن. اب کسی نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے, اس نے اگر کورٹ میں جا کے پیش ہونا کہ جناب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے, تو اس کو سرٹیفکیٹ دکھانے کے لیے اب انتظار کرنا پڑے گا کہ جناب محکمہ اوقاف نے جو 2 دن ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں اس میں سے اگر مجھے کوئی جو وہ چیزیں ملیں گی تو تب وہ بیچارہ ادھر پیش ہو سکتا ہے, وگرنہ اس کو غیر مسلم چاہے جو ہے وہ اس کا تکا بوٹی بنا دیں, اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہ سرٹیفکیٹ اللہ اللہ کر کے آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنے شناختی کارڈ بنوانے کی. شناختی کارڈ کے لیے یہ ادارے کیا کرتے ہیں کہ آپ اس نادرہ میں جاتے ہیں, آپ کے پہلے سے کمپیوٹرائز ایک کارڈ بن چکا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ شرط ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے وہ اخبار میں اسلام قبول کرنے کی 2 اشتہار دینی ہے, اور اشتہار دینے کے لیے آپ کو ایک نیا ایفیڈیوٹ بنوانا پڑتا ہے. اشتہار میں اخبار میں 2 اشتہار دینے کے بعد پھر آپ کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, کمپیوٹرائز بنا ہوا ہے ان کے پاس, لیکن وہ کہتے ہیں جی نئے سرے سے جو ہے وہ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. اس پہ طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ ایک بندہ یا ایک بچی یا ایک بچہ جو اپنے والدین کے گھر سے فلائٹ کر چکا ہے, ہجرت کر چکا ہے, وہ ان کے جان کے پیاسے ہیں. اب نادرہ جو ہمارا محکمہ نادرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے والد صاحب کا یا والدہ کا ایک شناختی کارڈ لے کے آئیں یا اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آئیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کے پیچھے چڑھے ہوئے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے تحفظ نہیں دیتے. جی کوئی تحفظ نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. اگر وہ کورٹ میں چلا جائے تو ٹھیک ہے, کورٹ سے پہلے اگر وہ پکڑ کے اس کو کاٹ کوٹ نہیں مار دے تو کون پوچھنے والا ہے. ہمارے ہاں یعنی کہ اس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایک چھوٹا سا ایک مائنر سا سیل بھی نہیں قائم کیا کہ جناب جو لوگ اسلام قبول کریں یہاں پہ آئے ان کو پورا تحفظ دیا جائے جب تک کہ وہ ساری ڈاکومنٹیشن کی کمپلیٹ نہ ہو جائے. نادرہ والے کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں پوری کریں گے تو تب ہم جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا سکتے ہیں, ادروائز وی آر ویری سوری, ہم سسٹم کے پابند ہیں. سچی بات ہے کہ وہ سسٹم کے پابند ہیں بھی, اس میں وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. اگر اللہ اللہ کر کے یہ آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو پھر جس طرح یہ خنسا بتا رہی تھی, میں نے خود اس کا سارا وہ کیس فیس کیا ہوا ہے جو اس کی اسناد تھیں.
اسناد مڈیفری کی اس نے علیحدہ اس کی صنعت تھی, میٹرک کی اس کی لاہور بورڈ سے الگ تھی اس کی, پھر شیخو پورہ سے اس کی ایک الگ سے صنعت تھی. ان تمام پہ نام چینج کرنے کے لیے اس کو 3 سال لگے, اور 3 سالوں میں یہ نہ سمجھے گا کہ آپ یہ 1 بار گئی ہوں گی یا 3 بار گئی ہوں گی یا 4 بار گئی ہوں گی, 30 بار گئی. اور یہ اس نے ایک بار مجھے الگ سے یہ بات کہی کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو ایمان کی جو ہے وہ خلوت نصیب فرمائی ہوئی ہے, اور اگر یہ کوئی یہاں کوئی نیو کمر ہو, کوئی ایسا کہ جس کے دل میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا, تو وہ تو ایسے مسائل سے دل برداشتہ ہو کے ویسے ہی جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا. تو یہاں ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کے جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں, اور ہماری حکومت اس کے حوالے سے بالکل بے حس ہے, سسٹم سے مجبور ہیں. تو یہ خرابی کہاں پہ ہے, یعنی یہ اعلیٰ سطح پہ یہ خرابی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہمارے جو سسٹم بناتے ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دلائیں. کیا ہمارے معاشرے میں جو کنورجن ریٹ ہے یہ ٹھیک ہے, مائنر سا ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. کیا ہماری عدالتیں اس سے بے بہرا ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کی تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے؟ کیا ہمارا نادرہ اس سے بے بہرا ہے کہ جو آئے دن لوگوں کے اسلام نئے سرٹیفکیٹ بن رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری اوقاف اس سے بے بہرا ہے؟ کیا لا علم ہے وہ اس سے کہ جو آئے دن لوگ وہاں پہ آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں؟ تو یہ تو جو سسٹم بنا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دیں. میری اوریہ مقبول جان صاحب سے ایک بار ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ سر آپ تو بھی ان سروس ہیں, آپ سے گزارش ہے, وہ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے, بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی طرح ان کی توجہ دلائیں کہ ہمارے حکومت جو ہے وہ اس بات پہ کو توجہ کرے, کو غور و فکر کرے کہ ہاں واقعی ایک چھوٹا سا سیل بن جائے کہ جہاں پہ 9 مسلم آئے, بس آئے تو وہاں پہ وہ تو پہلے بیچارہ گھر سے لٹا پھٹا آتا ہے, اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے, اگر بیوی بچے ساتھ ہیں تو ان کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, مختلف ان کے اوپر کیس بنا دیے جاتے ہیں, اگر لڑکی ہے تو ویسے ہی اس پہ جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. تو وہ تو پہلے سے بیچارے گھر سے لٹے پھٹے اجڑے حال ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہم بھی آگے آ کے اگر ان کو تحفظ نہ دیں, ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں, ان کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ان کی مدد نہ کریں, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ بیچارے نہ اسلام کے رہیں گے نہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر بار کے رہیں گے. اچھا, کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ کوئی ساتھی, کوئی بھائی کسی دوسرے مذہب سے آ کے ان مشکلات سے تنگ آ کے اس نے بیزاری اختیار کی ہو؟ جی بالکل, ایسے یعنی کہ گو کہ ایکسیپشن ہے, استثنائی کیسز ہیں یہاں پہ, لیکن بہرحال ایسے ہوتا ہے. ہمارے سامنے تو آپ کہہ لیں کہ 0.1% ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 100 غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا شاید کہ جتنا ایک مسلمان کا غیر مسلم ہو جانا ہے. تو ہمیں اس کے حوالے سے یعنی کہ یہ ہے تو صحیح چاہے 0.1% ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہی ہے. کہ ظاہر ہے کہ ایک حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سینٹر فار نیو مسلم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ 15 افراد پر مشتمل سٹاف ہے. اس وقت جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ 400 سے تجاوز کر چکے ہیں. اب ایک چھوٹا سا ادارہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے, یا کتنے ہم صرف لاہور کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, پنجاب کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, بعض کا پنجاب سے بھی باہر نکلتے ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کوئی لمیٹڈ دین نہیں ہے, لاہور یا پنجاب میں نہیں ہے, بلکہ یہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. اور کم سے کم جو پاکستان کا مسئلہ ہے, حکومتی اداروں کو چاہیے کم سے کم اس کی طرف تو توجہ دیں. حکومتی ادارے نہیں دے رہی, تو جو پاکستان میں ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, بعض ایسی جماعتیں ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست میں بھی کافی متحرک ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا؟ ان کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے اس وقت جو عمومی, میں ان سے شکایت نہیں کر رہا, لیکن جو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو قائم ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب سارے خوشی, یقیناً وہ ایک مثبت خوشی کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے پیش نظر اس کے ہاتھ میں کوئی 500 دے گا, کوئی 1000 روپیہ دے جاتا ہے, جبکہ یہ بالکل غیر مناسب ہے. یہ تو ایک غیر نو مسلم کے لیے ایک رستہ کھول دیا جاتا ہے کہ یار اس طرح سے بھی چندہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے.
اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو وہاں پر اس کی انگلی پکڑی جائے. اب انگلی پکڑنے کے بعد اس کو اس کی تعلیم و تربیت کا ایسا آغاز کیا جائے کہ جب تک اس کی تعلیم و تربیت ایک ذمہ دار شہری ذمہ دار امتی نہ بن جائے تب تک جو ہے وہ اس کی انگلی نہ چھوڑی جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ چند پیسے اکٹھے کر کے اسے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ مکمل ہوگی. جبکہ جماعتی سطح پہ بھی ہمارے پاس اگر کوئی ایک جماعت آپ لے لیں تو اس کے پاس جو ہے وہ 30 مساجد ہوتی ہیں. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر اس کو جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اس کی انگلی پکڑی جائے, اس کا نظم ایک بنا دیا جائے کہ جناب ہم آپ کا جو ہے وہ نان نفقے کی ذمہ داری ہماری ہے, آپ کی رہائش کی ذمہ داری ہماری ہے, ہماری جماعت آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی کروا دے گی. اگر وہ اس حوالے سے جس طرح کے بھی ان کو مسائل ہیں وہ ہم سے مشاورت کریں, ہم ان کو سارا سیٹ اپ دیتے ہیں, ہم ان کو سارا سسٹم دیتے ہیں, وہ ان کی ڈاکومنٹیشن کرے اور ان کو مسجد کے ساتھ, ان کو مدرسے کے ساتھ, ان کو جماعت کے ساتھ منسلک کیا جائے اور ساتھ لے کے ان کو جو ہے وہ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے. اسی طرح ہمارے ساتھ مساجد ہیں, مساجد کے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارا ایک جو شہری ہے, ایک جو مسلمان, ایک جو کارکن ہے, ہاں ایک فرد واحد جو ہے وہ بھی یہ کام وہ بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے, یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں ہے تو کم سے کم اس کو 5 وقت اپنے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں تو لے جا سکتا ہے. کم سے کم اس کی خواتین کو اپنی خواتین کے ذریعے ان کی جو ہے وہ اصلاح تو کر سکتا ہے. ان کے بچوں کو جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ کم سے کم تعلیم و تربیت کے حوالے سے, اصلاح کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. یہ ہم اصل میں زیادہ فیڈ اپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک نو مسلم کی ذمہ داری ہم نے لے لی تو بس اب اس کا جو ہے وہ نان نفقہ بھی ہمارے ذمہ ہے, اب اس کا جو ہے وہ تمام ذمہ داریاں ہمارے. جبکہ سچی بات ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایکسیپشن از آلویز دیئر, اچھے برے لوگ ہر کہیں ہیں, لیکن جتنے لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ سارے ایسے نہیں ہوتے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یا ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, اس میں بڑے غیور بھی ہوتے ہیں, اس میں بڑے جو ہے وہ محنت کش بھی ہوتے ہیں, اس میں بڑے غیرت والے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ کوئی روپیہ پیسہ رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے رستہ بتائیں کہ بازار کدھر ہے, میں انشاءاللہ خود محنت مشقت کے ساتھ جو ہے وہ کما کے اپنے خود بھی کھاؤں گا, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا, اور آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں میرے ساتھ تعاون کریں. تو یہ ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے پورے معاشرے کو. محمد علی صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محمد علی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. سر یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے انسان کو ہر طرف سے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایک ایسی عمر میں جس عمر میں آپ نے اسلام کو گلے لگایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول لیا کہ ایک جوانی کی عمر تھی جس میں آپ نے تمام تر خواہشات, تمام تر خاندان کے افراد کو چھوڑ کر آپ نے اس دین حنیف کو گلے لگایا. تو اس وقت انسان کے احساسات, انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ جس نے دین اسلام کے لیے میرے سیکھنے کو کھولا اور اچھائی اور بھلائی میں مجھے جی. تو مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ میں اسلام کے بارے میں تو میں جتنا بھی شکر ادا کروں میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے اتنی زندگی سے مثال سے مجھے ایک نور کی طرف سے. جی محمد علی صاحب, میں نے کہا جب آپ نے اسلام قبول کیا اور طرح طرح کی مشکلات آئی, اور پھر اس طرح کی عمر میں کہ جب انسان کے خواہشات اور اس کے جذبات عروج پہ ہوتے ہیں, تو اس ٹائم آپ کے کیا احساسات تھے؟ میں نے مشکلات سے تو میں اپنے ایک چھوڑ کر میں بزنس ایک طرف میری مخالفت بہت زیادہ میں انسان ہوتا تو میرے ساتھ میں میری ہیلپ نہیں کر سکتے,
میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کسی کو کرے گا. جی میں نے اللہ تعالیٰ سے محمد علی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے سگنل میرے خیال میں کچھ ویک ہیں، اگر آپ کہیں ایسی جگہ تشریف لے جائیں جہاں سے آپ کی آواز ہمیں صاف آئے. بالکل پہلے ہوں جی جی چلیں، یہ سگنل کا پرابلم ہے تو اچھا، میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پاکستان میں فلاحی تنظیمیں بھی بہت ساری ہیں جو انسانیت کے فلاح و بہبود کا ڈنڈورا پیٹ کے بہت سارا وہ غیر کیا اللہ عالم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا بھی کوئی کردار نہیں. جی اس حوالے سے ایک دو آرگنائزیشن وجود میں آئیں. علی صاحب کی کال مل گئی دوبارہ. السلام علیکم. جی علی صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، جی بتائیں. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. چلیں اچھا جی میں بتا رہا تھا کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ایک دو وجود میں آئیں. ایک کراچی سندھ میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے جی اسی طرح سے ان کا بھی ریلیونٹ ہم سے ریلیونٹ کام ہے. ایک لاہور میں آرگنائزیشن، لیکن یہ زیادہ سروائیو کر نہیں پاتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو جتنی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیریٹی بیسڈ ہوتی ہیں. اچھا، ایک اگر کوئی ڈونر ہے اور وہ 1 سال تک اگر اس کو ڈونیشن دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم 2 4 5 نیو مسلم کو ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اوپر جو اساتذہ کا خرچہ ہے، یا اگر اس کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو گھر کے کرائے کے اوپر یا کوئی راشن کی مد میں، تب تک جب تک وہ سٹیبل نہیں ہو جاتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، پھر ظاہر ہے کہ 5 6 7 ماہ کے بعد ان کے ساتھ ہم کو کاروبار کے حوالے سے بھی ہم تعاون کرتے ہیں، تو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈونرز کے اوپر. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ایک ڈونر ڈونیشن دیتے وہ 1 سال یا 6 ماہ گزرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب بہت سٹیبل ہو چکی ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا، وہ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ توجہ پھر ڈائیورٹ ہوتی ہے، ہمیں پھر 2 ڈائمینشنلی جو کام کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ فنڈ ریزنگ کا ایک الگ سے پھر ہمیں شعبہ قائم کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ نو مسلم کی تعلیم و تربیت ہے، ان کے معاشرتی سماجی مسائل ہیں، اس کا پھر ہمیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے الگ سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم بالکل ایک اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ چومکھی پھر جو ایک جنگ میں، لڑائی میں یا ایک ایفرٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو ہماری عوام سے، ہمارے پاکستان سے، ہمارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی آرگنائزیشن کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے تاکہ یہ آگے نیو مسلم کو سپورٹ کر سکیں، وگرنہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یار میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا. جی میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا. جی کریں جی، کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ بھائی اس کو امداد کا ضرورت، تو ہم لوگ کو کوئٹہ سے امداد کس کا کرے گا. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ کا نمبر ہم وہ کر دیتے ہیں، اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور پروگرام کے بعد پھر آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. تو سر آپ کو امداد کا ضرورت ہے تو ہم لوگ کوئٹہ سے آپ کو مدد کیا نام ہے. چلے، میں نے کہا نا کہ پروگرام کے بعد ہم آپ کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، ان صاحب کے لیے ایک تو گزارش یہ ہے کہ جناب میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، بس دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عالم بنا دے، تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. باقی چونکہ آپ کوئٹہ سے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد میں جو ایسے ادارے ہیں جو نو مسلمین کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کو سپورٹ کریں تو یہ زیادہ، یعنی کہ آپ کے پیسے پہ ان لوگوں کا زیادہ حق ہے. یہاں ایسے لوگ جو وہاں پہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کا پیسہ زیادہ مفید ثابت ہوگا. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے لائیو پروگرام میں اس کی پیشکش کی ہمیں. بارک اللہ فیکم. اچھا،
اچھا، جب کوئی اس طرح کا بھائی آ جاتا ہے سرکاری اداروں میں تو ان کو یہ مسائل مشکلات ہوتے ہیں، لیکن عام معاشرے کے افراد کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ اس سے بھی عام معاشرے کا جو رویہ ہے وہ بھی کچھ ملا جلا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سچی بات ہے عبداللہ بھائی، میری ذات ایک ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ سے گزری ہے، اور وہ ایکسپیریمنٹ میں سچی بات ہے مسلمانوں سے شکایت کے پیش نظر نہیں وہ کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یار اب ہمیں وہ ایٹیچیوڈ نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو اس لیے وگرنہ میں لائیو پروگرام میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شکایت قطعاً نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے جب اسلام قبول کیا، اچھا اس میں ملے جلے ہیں، مکس ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ مثبت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ خیر جو ہے یہ غالب ہوتا ہے تو کم سے کم پہلے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے. میں نے جب اسلام قبول کیا تو جن صاحب نے بابر انعام وارث دبئی میں ہوتے ہیں، میں نے جب اسلام ان کے ہاتھ پہ قبول کیا تو جیسے ہی اسلام میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھے کہا کہ عبدالوارث صاحب میرے ویسے ہی بھائی ہو جیسے میرا نوید بھائی ہے. تو زور سے پکڑا اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے واقعی وہ بھائیوں والا کردار ادا کیا. اسی طرح ہی دبئی میں میں تھا تو علی صاحب کی کال مل گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں علی صاحب، ابھی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو طرح طرح کی مشکلات آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے، اور پھر جس عمر میں آپ نے اسلام کو گلے لگایا، جوانی کی عمر تھی، عروج پہ انسان کے خواہشات، اس کے جذبات، احساسات ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کیا فیل کر رہے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے، اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی ضرور. جی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو مشکلات تو تھی میرے ساتھ. گھر والوں نے نکال دیا، گھر والوں نے سختی کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دل میں جو خوشی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ایک اچھے راستے پہ ڈال دیا ہے. اور میں جس وقت میں نے اسلام قبول کیا وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں ایک نوجوانی کا دور تھا کہ جس میں بہت سی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، بہت سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ اللہ پاک نے میرے پہ بہت رحم کیا ہے، مجھ پہ بہت کرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے دین اسلام کا دائرہ میرے اوپر کھول دیا اور ایک اسلام کا نور مجھ کے اوپر ظاہر کر دیا. تو میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی کہ میں اس وقت کلمہ گو ہوں اور ایک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات تھی اس وقت. اچھا، تو آپ نے زیادہ تر مشکلات آپ کو کن لوگوں کی طرف سے آپ نے اس کا سامنا کیا؟ اپنے گھر والوں کی طرف سے یا جو مسلم معاشرہ تھا ان کی طرف سے، یا پھر جو حکومتی ادارے ہیں یا اس طرح کے دوسرے ادارے ہیں ان کی طرف سے؟ زیادہ تر تو مشکلات تھی مجھے میرے اپنے ہی مذہب کے پہلے مذہب کے جو لوگ تھے، میرے گھر والے تھے کرسچن، میری فیملی تھی، ان کی طرف سے زیادہ مشکلات تھی. مجھے مار دینے کی دھمکیاں، ایموشنل بلیک میل کرنا اور طرح طرح کے مجھے ڈراتے تھے مجھے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ دین اچھا نہیں ہے، اس طرح ایموشنل کرتے تھے. دوسرا کچھ مجھے حکومتی طور پہ بھی اپنا جب آئی ڈی کارڈ میں سرے سے بنانا اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوئی، لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ جس مسلمان بھائی کو پتا چلا کہ پہلے میرا نام جون تھا، جون اب محمد علی بن گیا ہے، ہر بندے نے مجھے اپنے بھائیوں کے جیسا سلوک کیا میرے ساتھ، مجھے گلے لگایا. جس کو پتا چلتا تھا وہ خوشی سے مجھے گلے لگاتا تھا. کہ جو ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، اس کا بالکل برعکس تھا کہ جس نے مجھے پتا چلا کہ یہ جون نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ محمد علی ہے، سب نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. میرے ساتھ محمد علی پیار سے اسلام کی وہ کون سی خوبی تھی یا وہ کون سی خاصیت تھی جس نے آپ کو اسلام لانے پہ مجبور کیا؟ اسلام میں جو 5 وقت کی نماز ہے اس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا. اچھا، اس میں کس بات نے 5 وقت؟ جی، اس میں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور ایک ذات کے سامنے ہم سجدہ گو ہوتے ہیں. یہ بہت ہی متاثر کن بات تھی میرے لیے کہ ہمارے دین عیسائیت میں کوئی ایسی عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، بتوں کو پوجنا، صلیب کو سجدے کرنا.
لیکن جب بھی میں دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کس طرح، یہ اپنی عبادت کس طرح کرتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور وقت کی پابندی کے ساتھ اور پاکی اور پلیتی کا لحاظ رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی یہ باتیں. اچھا، تو جو حکومتی ادارے ہیں اگر ان کے اس رویے کے اوپر آپ اپنی کوئی تجویز دینا چاہیں تو بہتری کی کیا تجویز دیں گے آپ؟ ان کی میری یہی تجویز ہوگی کہ جو بھی کوئی غیر مذہب کا جب دین اسلام میں آتا ہے یا اسلام قبول کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو دشواری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اگر کوئی کسی کا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بعد میں روزگار کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان سے تعاون کریں. اور کچھ ان کے گھریلو ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں وہ بالکل اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں کہ کچھ جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان میں حکومت اگر ان کے ساتھ تعاون کرے تو بہت بہتر بات ہے. اچھا، کوئی ادارہ آپ کی نظر میں ہے جو اس حوالے سے زیادہ کام کر رہا ہو؟ جی، میں نے جب اسلام قبول کیا تو شروع میں تو نہیں پتا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ حقوق الناس ہے، جو جتنے نو مسلم ہیں ان کے بہت خدمت بھی کر رہا ہے. ان کو اسلامی تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمت کر رہا ہے، فائنینشلی ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے رہنے کے حوالے سے، ان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے الحمدللہ حقوق الناس بہت تعاون کر رہی ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے جو اس ادارے کو چلا رہا ہے، کہ انہوں نے جو ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کہ حکومتی لیول پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو حقوق الناس کر رہا ہے. چلیں جی محمد علی صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سخت گرمی میں اپنے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب فرمائیں گے، اور انہی میں سے ایک آپ ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے لیے وقف کیا. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ شرکت کرنے کا. جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ملے جلے لوگ ہیں، تو یعنی کہ محمد علی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ الحمدللہ جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کیا تو بے لوث محبت کرتے ہیں. یہ جو جن 7 کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کو کھاتے پلاتے تھے اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے تھے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ مکس لوگ موجود ہیں معاشرے میں. میں نے I was in دبئی، تو مجھے ایک صاحب نے ہمارا جو ہے وہ بھی ویسے بڑی محبت ملی ہے. جی الحمدللہ. نہیں، ہمارے ہر نیو مسلم کو محبت ملتی ہے، لیکن کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تربیت کا میں گزارش کرنا چاہوں اپنے جتنے بھی ایسے بھائی ہیں، آپ ہیں، دیگر ہیں، کہ یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو لوگ اس مملکت میں رہ رہے ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ بھی بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کو بس آمین. تو I was in دبئی، تو وہاں پہ میرے لیے ایک عشاء کا انتظام کیا گیا اسلام قبول کرنے کے پیش نظر خوشی میں. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کھانا کے دوران، میں نے کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا، چونکہ کافی مزاج میں کافی لطافت ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے تکلیف دی. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں یار، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، مجھ سے میری جان مانگو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے وہ کیا کام کیا. تم نے تو ہمارے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کرنے کر کے تم نے ہمیں خرید لیا، تو تم کہہ رہے ہو کہ پانی کے اوپر معذرت کر رہے ہو. اسی طرح ہی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میری اعجاز احمد خواجہ صاحب میرے بزرگ ہیں، صوفی محمد اکرم صاحب، شوکت علی بھائی ہمارے محترم ہیں. تو ان لوگوں نے نہ صرف میری تربیت کی بلکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ میری کفالت کی، اور اب تک نہیں انہوں نے چھوڑا، جبکہ اب میں خود کفیل ہو چکا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ادارہ. تو اب بھی اعجاز احمد خواجہ صاحب خصوصی طور پہ وہ مجھے کبھی ان سے رابطہ نہ کروں نا تو وہ فون کر کے مجھے پوچھیں گے کہ سیکٹری صاحب خیریت تو ہے، کہاں غائب ہے. اور جب کبھی یعنی کہ کوئی غلطی کا کوئی امکان ہو تو کہتے ہیں عبد الوارث
یہ دیکھ لو تم. تو یعنی کہ اب بھی وہ الحمدللہ اسی طرح شوکت بھائی ہیں, دیگر ہمارے بزرگ اساتذہ کرام ہیں, تو الحمدللہ اب تک وہ میرے اوپر ان کی نظر ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے, اور جس طرح بڑے اپنے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہمیں شادی بیاہ کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے رشتے دینے میں بڑا جو ہے وہ ایک ہیزیٹیشن کا مظاہرہ ہوتا ہے. میں اپنی اگر آپ کو مثال دوں تو 7 لوگوں سے جو ہے مجھے 7 لوگوں نے پسند کیا لیکن ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن پھر ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ تھے کہ جنہوں نے محض ایک ایسے لڑکے کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, نہ جان تھی, نہ پہچان تھی, نہ میری عقل تھی, نہ شکل تھی, نہ میں فائنینشلی سٹرونگ تھا, لیکن دین کے نام پہ اپنے کلیجے کا ٹکڑا مجھے دے دیا. وہ عالمہ ہیں, میری اہلیہ ماشاءاللہ عالمہ ہیں, فاضلہ ہیں, اور وہ انہوں نے صرف اس بنا پہ, میں سوچتا تھا کہ یار نہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ یہ مجھے جانتے ہیں, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور خاندان کا پس منظر جو ہے وہ عیسائی ہے, تو صرف اس بات پہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اپنے جگر کا ٹکڑا میرے حوالے کر دیا, صرف توکلت علی اللہ. تو ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جو دل و جان سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن وہیں پہ ہی یہ صرف میں آپ کو میں اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کے لیے کہ اگر ایسے لوگ آئیں تو ان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے, صرف اس لیے بتانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابی جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رکا دیا اور کہا کہ فلاں کے گھر میں چلے جاؤ, اور انہوں نے جب ان کو رکا دیا تو وہ جس بچی کے رشتے کے لیے گئے تھے ان کی والدہ اور والد نے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ وہ حبشی شکل تھے, موٹے ہونٹ تھے, کالا رنگ تھا, بڑے بڑے پاؤں تھے, لمبا تڑنگا قد تھا, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے. تو پیچھے جو ہے وہ ان کی بیٹی سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اس آنے والے کو کیوں دیکھ رہے ہیں, جس نے ان کو بھیجا ہے آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے معاشرے کو یہ چاہیے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ ہماری عقلوں کو نہ دیکھیں, ہماری شکلوں کو نہ دیکھیں, ہمارے رویوں کو نہ دیکھیں, بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک لٹے پھٹے اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے, بہن بھائیوں سے, اپنے خاندان سے کٹ کے, ٹوٹ کے جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں. تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ان سے محبت کرنی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کرنی ہے, ان کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھنا ہے, صرف اس لیے. تو ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ہمارے ایک نو مسلم ساتھی کو مسجد سے نکال دیا گیا صرف اس لیے. جس طرح آپ نے سنا جی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں مختلف جو تب تو فرقوں کی کوئی ایسے اپنا وہ تھا ہی نہیں, پہچان نہیں تھی یا تصور بھی نہیں تھا کہ مکاتبہ فکر بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے مختلف مساجد میں جانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھ کے اس مسجد میں اگر نماز پڑھنی ہے تو یہاں پہ نماز آپ دوسرے بازو میں ایک مسجد ہے وہاں جایا کریں. ادھر گئے تو ان کا بھی ایک طریقہ تھا اس کو اختیار نہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر نماز پڑھنی ہے تو اس طرح نہیں پڑھنی. ایک مسجد سے تو لٹرلی مجھے نکال دیا گیا صرف جو ہے وہ ایک رفع دین کرنے کی وجہ سے کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں. تو میں نے ان سے بحث کرنے کی کوشش کی, میں شروع میں وہ ذرا جذبہ تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو صحیح بخاری صحیح ترین احادیث میں متفقن علیہ جو احادیث ہیں ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بحث کی کوئی گنجائش نہیں, آپ چلے جائیں. تو میرے مزید جو ہے وہ وہاں پہ رکے رہنے کی وجہ سے انہوں نے دھکے دے کے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا. اچھا, تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے ہمارے ایک دوست کو اذان کے دوران ان کی اذان ختم کر کے ان کو روک دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک کرسچن فیملی اپنے والدین اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے. صرف اس وجہ سے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ اذان نہ دیا. ہو گئے جی الحمدللہ وہ مسلمان تھے, اسی مسجد میں پڑھتے تھے, لیکن دوران اذان ان کو جو ہے وہ وہاں سے وہ نکال دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو اور پھر خاص کر ظاہر بات ہے مسجد ممبر محراب اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ علماء کرام کے پاس ہوتی ہے. جی بالکل علماء اور کرام پھر کسی محلے کی یا کسی بستی کی جو تربیت ہے اس پوری تربیت کا انحصار بھی انہی لوگوں پہ ہوتا ہے. بالکل.
تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو اپنے رویوں میں تھوڑی سی نرمی لانی چاہیے؟ علماء کرام کو اصل میں زیادہ ذمہ داری علماء کرام ہی وہ ذریعہ ہے کہ جہاں سے عوام الناس سیکھتی ہیں، جہاں سے گین کرتی ہیں. ممبر و محراب سے آج اگر ہم تفرقہ بازی کو چھوڑ کے ان کی ذاتی طور پہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے یہ بات تو بہت بڑی ہے، منہ میرا چھوٹا ہے، لیکن بہرحال آج آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج ہم فرقہ واریت میں اس قدر مشغول ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور جس طرح میں نے بتایا یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کو ٹریٹ کرنا بھی دس از اوور رسپانسبلٹی، کہ اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے تو اسے مسجد میں نہ صرف آنے کی اجازت دی جائے بلکہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو بٹھا کے ان کا اکرام کیا، ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی، اور نہ صرف ان کو بٹھایا جائے بلکہ خود ان کے گھروں میں پہنچ کے ہمیں قرآن مجید کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ان تک پہنچانی چاہیے. کہ پتہ نہیں اب عبد الوارث کوئی یا وارث مسیح اب کوئی مسجد میں جائے گا کہ نہیں جائے گا ڈرتے مارے، لیکن اب ہم کو ان کے گھروں میں پہنچنا ہے. جس طرح کہ غیر مسلم صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ہمارے گھروں میں پہنچتے ہیں، دروازہ نوک ہوتا ہے، ہماری آنکھ بھی صحیح طرح سے نہیں کھلتی تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک غیر مسلم ہمیں اپنی جو ہے وہ مسیحیت عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. تو یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ احسن. اسی طرح میں مشکور ہوں اپنے دیگر مہمانان گرامی جن میں ڈاکٹر محمد علی صاحب، مولانا خاور رشید بٹ صاحب، اور ہماری جو سسٹر تھی محترمہ خنسہ عبداللہ صاحبہ. ان تمام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین، یہاں پہ میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح معاشرے کا، سرکاری اداروں کا رویہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس میں پوری قوم ذلیل ہو رہی ہے. لیکن ایک معاشرے میں عالم دین، ایک مذہبی جماعت اور پھر معاشرے کا ایک مہذب فرد، اس کا ایسا رویہ سن کے بندے کو دلی دکھ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میں دیگر اخلاقیات پہ بات نہیں کرتا، میں معاملات پہ بات نہیں کرتا، میں رویے کے دیگر پہلوؤں پہ بات نہیں کرتا، لیکن صرف اس حوالے سے 2-4 باتیں. نجران کا وفد آیا، عیسائی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا. کسی صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی ہیں ان کو باہر نکالو، حالانکہ وہ اس غرض سے بھی نہیں آئے تھے کہ وہ اسلام قبول کرے. چہ جائے کہ ایک شخص وہ اسلام کو گلے لگانے کے لیے مسجد میں آ جائے اور اس کو ایک مسجد کا امام یا خطیب اور یا محلے کا ایک دوسرا فرد اس کو باہر نکال دے، یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے. ایک صحابی اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، آ کے اس نے مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ اٹھنے لگے، اس کی طرف بھڑک اٹھے، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو. یہ ہے ہمارے دین اسلام کا درس، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کے اصولوں میں یہ اصول بتایا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ گئے تو آپ زبردستی اپنا دین مسلط نہیں کر سکتے، آپ تلوار کے زور سے اپنا دین مسلط نہیں کر سکتے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے تلوار چلائی، اٹھائی، تو ایک شخص نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی تلوار چلائی، اسے قتل کر دیا. بعد میں واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تمہاری تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا یا اللہ کے ڈر سے؟ یہ ہیں جنگ کے وہ اصول جو ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. لیکن اپنے معاشرے کی اس حالت کو دیکھ کے دل خون کے عنصر ہوتا ہے. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، آپ ناظرین کی ذمہ داری ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ اگر معاشرے کا ایک فرد بھی ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر آپ عالم دین ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ سکول ٹیچر ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ اگر کسی مسجد میں امام ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. ایک ایک فرد، ہر ایک انسان مسئول ہے اور اس کی مسئولیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر ہمارا یہی رویہ رہا، یہی ہمارا کردار اور یہی ہمارا اخلاق رہا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم دین کی دعوت لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو لے کے
حکمت اور دلیل کو لے کے لوگوں میں اسلام پھیلاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر شرم نہیں ہے کہ جو بندہ خود 3 سال پڑھ کے خود تحقیق کر کے پھر جب وہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. ہمیں ذرا برابر شرم نہیں ہے ہمارے حکومتی اداروں کو، ہمارے سرکاری اداروں کو، کہ جو ریاست ہم نے ایک نظریے کے بنیاد پہ حاصل کی تھی، اس میں ہم نے ایک محکمہ بنایا، وہ اس کو ذرا برابر شرم نہیں ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے 2 دن مختص کیے. یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس نظریے کا ہم پرچار کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ سندھ اسمبلی نے اسلام قبول کرنے کے لیے 18 سال کی عمر ایک حد مقرر کر دی ہے. شرم آنی چاہیے ایسی قرارداد پیش کرتے ہوئے. ایسے ایم پی اے، ایسے ایم این اے کو شرم آنی چاہیے جس کو اتنا نہیں پتا کہ اسلام بندہ بچپن سے بھی قبول کر سکتا ہے. اگر یہ آپ کا رول ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پھر ان لوگوں نے نکال دیا اسلام سے، جو 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. یہ ہے ہماری وہ نظریاتی ریاست جس میں ہم جب ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں تو قرآن کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تعلیمات نبوی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے نو مسلم بھائیوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے. نبی اسلام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب کسی جنگ میں مال غنیمت آتا تو سب سے زیادہ نو مسلموں کو دیتے تھے، ان کا دل جیتنے کے لیے، ان کو اپنے قریب لانے کے لیے کہ یہ ہمارے نئے بھائی ہیں. اس کی مثالیں ہمارے سامنے انصار اور مہاجرین کی وہ عظیم الشان تاریخ ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد، غالباً سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب آپس میں ان کو بھائی بنایا تو ایک نے کہا بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ان سے تم نکاح کر لینا. یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا اخلاق. لیکن یہ باتیں سن کر واللہ دل کو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری ہے. ناظرین، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے. ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور جو امت اس سے غافل ہے ہم اسے بیدار کریں. اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر سے ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.